سلطان صاحب نے دیکھا تو اٹھ کر شمائلہ بیگم کے پاس گئے اور ان کے سر پر ہاتھ رکھا۔ دیکھو بیٹی، میری کوئی بیٹی نہیں تھی، آج سے تم میری بیٹی ہو۔ کوئی بھی مشکل ہو، پریشانی ہو، اپنے بابا کو ضرور بتانا۔ سلطان صاحب نے شمائلہ بیگم کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ شمائلہ بیگم نے حامی میں سر ہلایا اور اپنے آنسو صاف کیے۔ اور بیٹا اب رونا نہیں، ورنہ ساجد کی روح کو بہت تکلیف ہوگی، اور دیکھنا ہماری پری جلد نکل آئے گی ڈپریشن سے۔ بس اسے ہم سب کا ساتھ چاہیے۔ سلطان صاحب نے پریشا کو دیکھتے ہوئے کہا۔ اتنے میں احمر کمرے میں داخل ہوا اور دوائیاں شمائلہ بیگم کی طرف بڑھا دیں۔ بہت بہت شکریہ احمر، تم نہ ہوتے تو پتہ نہیں میں کیسے سنبھالتی پری کو۔ شمائلہ بیگم نے احمر کی طرف نم آنکھوں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ نہیں آنٹی، شکریہ کی بات نہیں، باقی آپ یہ دوائیاں سنبھال لیں اور اپنا اور پریشا کا بہت دھیان رکھیں۔ ہم ہیں آپ کے ساتھ، احمر نے شمائلہ بیگم کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ شمائلہ بیگم اٹھی اور احمر کے چہرے کو پکڑ کر ماتھے پر ایک بوسہ دیا۔ احمر کی آنکھوں میں نمی آ گئی اور اس نے شمائلہ بیگم کو گلے لگا لیا۔ گلے لگتے ہی شمائلہ بیگم پھر سے رونے لگ گئی۔ بس آنٹی، اور نہیں، انکل کو اور تکلیف نہ دیں، اب آپ کو پریشا کو سنبھالنا ہے اور ہمت نہیں ہارنی ہے، احمر نے انہیں خود سے الگ کرتے ہوئے کہا۔ جانتی ہوں بیٹا، لیکن یہ اپنے بابا سے بہت کلوز تھی، پتہ نہیں یہ سب کیا ہو گیا۔ شمائلہ بیگم یہ کہتے ہوئے پھر سے رو پڑی۔ بیٹا، جو اللہ پاک کو منظور وہی ساتھ، جس نے ہمیں جان دی اور اسی کے ہاتھ میں ہماری جان بھی ہے، جیسا وہ بہتر سمجھے۔ ہم تو بس اس کے نہ شکرے بنتے ہیں جو اپنے پروردگار کی نعمتوں کا شکر ہی بجا لا سکتے ہیں۔ سلطان صاحب نے شمائلہ بیگم کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ جی بالکل ٹھیک کہا آپ نے، شمائلہ بیگم نے کہا اور اپنے آنسو پونچھنے لگ گئی۔ اچھا تو پھر بیٹا ہم چلتے ہیں، آپ کو کسی بھی وقت کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو بلا جھجک یاد کر لینا۔ بیٹی، کہا ہی نہیں، مانا بھی ہے آپ کو، سلطان صاحب نے شمائلہ بیگم کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا اور باہر کو نکل پڑے۔ اچھا آنٹی، میں چلتا ہوں، اپنا اور پریشا کا خیال رکھیں، احمد نے شمائلہ بیگم کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں بیٹا، اب یہی تو میری دنیا ہے، اسے اپنی جان سے زیادہ سنبھال کے رکھوں گی اب، شمائلہ بیگم نے پریشا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ احمد کمرے سے باہر کی طرف جانے لگا تو ایک بار مڑ کر پریشا کی طرف دیکھا، جو بے خبر اس دنیا سے نیند کی وادیوں میں گم تھی۔ چلو برخودار، سلطان صاحب نے احمد کو پیچھے سے تھپکی دیتے ہوئے کہا۔ احمد جو ابھی بھی کمرے کے دروازے پر کھڑے ہو کر پریشا کو بے خبر ہو کر دیکھ رہا تھا۔ جی جی دادا جان، چلیں، احمد نے چونک کر کہا اور سلطان صاحب کے ساتھ گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ سب مہمان جا چکے تھے اور اب سلطان صاحب اور احمد بھی گاڑی میں بیٹھ کر اپنے گھر کی طرف بڑھ گئے تھے۔ احمد اور سلطان صاحب بہت تھک چکے تھے، دونوں گھر پہنچتے ہی اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئے۔ کمرے میں داخل ہو کر احمد سیدھا اپنے بستر پر گرنے کے انداز سے لیٹا۔ پتہ نہیں کیسی ہوگی وہ، مجھے وہیں رہنا چاہیے تھا، احمد یہ کہتے ہوئے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ میری ہنستی مسکراتی پری بے رونق سی ہو گئی، احمد بنا سوچے سمجھے بول رہا تھا، اسے خود بھی معلوم نہ تھا کہ وہ کیا بولے جا رہا ہے۔ اچانک اس کی نظر اسی تصویر پر پڑی تو وہ فوراً ہڑبڑاتے ہوئے کھڑا ہو گیا اور اسی تصویر کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا۔ نہیں نہیں، جو تم سوچ رہی ہو ایسا کچھ نہیں ہے، میں اس سے محبت نہیں کرتا، احمد یہ کہتے ہوئے عجیب سی کیفیت محسوس کر رہا تھا۔ مجھے اس سے محبت ہے کہ نہیں ہے، احمد نے خود سے پوچھتے ہوئے کہا۔ احمد نے ایک بار پھر سے تصویر کی طرف دیکھا تو اسے اس میں پریشا کی جھلک نظر آئی، جو کھڑی مسکرا رہی تھی۔ احمد حیرانگی سے تصویر کی طرف دیکھ رہا تھا، آگے بڑھا اور اس نے تصویر کو چھوا۔ جیسے ہی اس نے تصویر کو چھوا، اس کے کانوں میں پریشا کی آواز گونجی۔ خڑوس، مکھی چوس، اڑیل، اکڑو بندر، اور ساتھ ہی پریشا کی ہنسنے کی آواز آنے لگی۔ احمد کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، اس نے اپنے بال پکڑ لیے اور سیدھا واش روم کی طرف بڑھ گیا، پانی کے چھینٹے منہ پر مارے اور باہر آ کر بیڈ پر پھر سے لیٹ گیا اور آنکھیں موند لیں۔ کچھ دیر تو وہ سکون میں رہا، لیکن اچانک پھر اپنی آنکھوں میں پریشا کی مسکراتی ہوئی جھلک نظر آئی، جسے دیکھتے ہی احمد نے اپنی آنکھیں کھولی اور اٹھ کر بیٹھ گیا۔ وہ کھڑا ہوا اور اپنے کمرے میں ٹہلنے لگا، لیکن جب اسے محسوس ہوا کہ اس کی بے چینی ابھی بھی ختم نہیں ہو رہی تو اس نے سلطان صاحب سے بات کرنے کی ٹھانی اور وہ سیدھا سلطان صاحب کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ رات کے 2 بج رہے تھے اور احمد اپنی بے چینی کی وجہ سے سو نہیں پا رہا تھا۔ کمرے کے باہر پہنچ کر اس نے پھر سے آگے پیچھے چکر لگانے شروع کر دیے۔ احمد سے یہ سب برداشت نہیں ہو رہا تھا تو اس نے ہمت کر کے سلطان صاحب کے دروازے پر دستک دے ہی دی۔ معلوم تھا تم آؤ گے، تمہارا ہی انتظار کر رہا تھا۔ احمد نے کمرے سے سلطان صاحب کی آواز سنی تو کمرے میں داخل ہو گیا۔ سلطان صاحب اپنی کرسی پر بیٹھے رسالہ پڑھ رہے تھے۔ احمد کو دیکھ کر رسالہ اپنی میز پر رکھا اور اینک اتار کر احمد کی طرف دیکھنے لگے۔
احمد ان کے سامنے سر جھکائے کھڑا تھا۔ آپ ابھی تک سوئے نہیں دادا جان؟ احمد نے اپنی پریشانی کو چھپاتے ہوئے کہا۔ بس جیسے تمہیں نیند نہیں آ رہی تھی ویسے ہی مجھے بھی نہیں آ رہی۔ اور اتنی دیر کیوں لگا دی تم نے؟ کب سے انتظار کر رہا تھا تمہارا۔ سلطان صاحب نے احمد کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ لیکن دادا جان آپ کو کیسے پتا کہ میں نے آنا ہے؟ احمد نے حیرانگی سے پوچھا۔ برخودار میں تمہارے باپ کا بھی باپ ہوں، سب سمجھتا ہوں۔ میں تمہاری پریشانی دیکھ چکا تھا اور معلوم تھا کہ تم ضرور بے چین ہوگے اور مجھ سے بات کرو گے، اس لیے میں تمہارا ہی انتظار کر رہا تھا۔ سلطان صاحب نے احمد کے حیران ہوتے چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا۔ احمد چلتا ہوا ان کے پاس آ گیا اور گھٹنوں کے بل بیٹھتے ہوئے اپنا سر ان کے گھٹنے پر رکھ دیا۔ کیا ہوا برخودار؟ لگتا ہے کسی کشمکش میں ہو، جس کی وجہ سے نیند نے بھی تمہاری آنکھوں میں آنے سے انکار کر دیا ہے۔ سلطان صاحب نے احمد کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ دادا جان ایک بات بتائیں، احمد نے گھٹنے پر سر ٹکاتے ہوئے کہا۔ جی پوچھو، شاید میں تمہاری مدد کر سکوں کچھ اور تمہیں اس کشمکش سے نکال سکوں۔ سلطان صاحب نے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ کیا آپ جس سے بہت محبت کرتے ہوں اسے بھول سکتے ہیں؟ احمد نے سر اٹھا کر سوالیہ انداز سے سلطان صاحب کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، کبھی بھی نہیں، بشرط یہ کہ محبت سچی ہو تو مرتے دم تک دل میں رہتی ہے۔ سلطان صاحب نے احمد کے پریشان ہوتے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ تو کیا انسان کو زندگی میں دوبارہ محبت ہو سکتی ہے؟ احمد نے پھر سے حیرانگی سے سلطان صاحب کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ہاں ہو سکتی ہے، جب آپ کو لگے کہ جس سے آپ محبت کرتے تھے اس کی ساری خصوصیات آپ کسی اور میں دیکھو، یا اس کی کچھ خصوصیات آپ کے دل کو بھا جائے اور آپ کا دل اس کے ساتھ پوری زندگی گزارنے کی گواہی دے تو سمجھ لیں آپ کے دل پر پھر سے محبت نے دستک دی ہے۔ سلطان صاحب نے احمد کی تھوڑی کو پکڑتے ہوئے کہا۔ لیکن وہ تو بالکل اس جیسی نہیں دادا جان، تو مجھے پھر کیوں محبت ہوئی اس سے؟ اب کی بار احمد نے اپنے ہی خیالوں میں کھوتے ہوئے پوچھا۔ سلطان صاحب احمد کے سوالات کی وجہ پہلے سے ہی جانتے تھے اور اب کی بار انہیں بالکل یقین ہو گیا تھا کہ وہ پریشے کی ہی بات کر رہا ہے۔ لازمی نہیں برخدا، اگر آپ کسی کی وجہ سے دوبارہ جی اٹھیں، مسکرا اٹھیں، دوبارہ اسی طرح جینے لگیں جیسے جیتے تھے، یہ وجہ بھی محبت میں آتی ہے۔ سلطان صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہاں میں مسکرایا دادا جان، اسی کی وجہ سے ہی میرا دل کرتا ہے کہ میں اسے بار بار ملوں، اس کے پاس رہوں، وہ مجھ سے لڑے اور میں اسے مناؤں، تو مطلب میں اسے محبت کرتا ہوں؟ احمد نے چونک کر پوچھا۔ سلطان صاحب مسکرائے اور اپنی کرسی سے اٹھ کر بیڈ کی طرف بڑھنے لگے۔ بولے نا دادا جان؟ احمد نے جب جواب نہ پایا تو بے چینی سے بولا۔ برخودار اب یہ تم خود سوچو، میں نے تو سب تمہارے سامنے کھول کر رکھ دیا ہے، آگے اب تم سوچو کہ محبت ہوئی کہ نہیں، سلطان صاحب نے کہا اور اپنے بیڈ پر لیٹ گئے۔ احمد کچھ دیر کھڑا رہا، پھر خاموشی سے کمرے سے باہر نکلا اور آرام سے دروازہ بند کر دیا۔ کمرے کے باہر پھر کچھ دیر کھڑا رہا اور پھر سوچتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ دروازہ کھول کر کے سیدھا اسی تصویر کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، میں کیا کروں؟ میں نہیں رہ سکتا اس کے بنا، لیکن میں کیسے اس سے محبت کر سکتا ہوں جبکہ میری محبت تم تھی، جسے میں نے بہت چاہا، پیار کیا، لیکن تم چھوڑ گئی مجھے اکیلا اس دنیا میں۔ تب سے اب تک صرف تم سے محبت کی، کبھی خود کو کسی کے قریب نہیں آنے دیا، لیکن پتہ نہیں کیسے پری میرے دل میں بغیر دستک دیے داخل ہو گئی اور اب دل کے اس کونے پر قبضہ جمائے بیٹھی ہے جہاں کبھی تم رہتی تھی۔ احمد تصویر کو دیکھ کر بغیر رکے مسلسل بول رہا تھا۔ مجھے نہیں معلوم مجھے کب اس سے محبت ہوئی، لیکن مجھے بے وفا مت کہنا، میں نے تمہیں دھوکہ نہیں دیا۔ احمد یہ کہتا ہوا الٹے پاؤں اپنے بستر کی طرف بڑھا اور گرنے کے انداز میں لیٹ گیا۔ سوچتے سوچتے نہ جانے کب نیند نے اس پر مہربانی کی اور وہ اپنی سوچوں سے دور سکون کی نیند میں سو گیا۔ نہیں نہیں بابا، خون چوٹ بابا نہیں، پریشا نیند میں بول رہی تھی کہ اچانک چلا کر اٹھ بیٹھی اور اپنے بستر سے اترتے ہوئے باہر کی طرف بھاگی۔ صبح کے 9 بج رہے تھے اور شمائلہ بیگم نیچے افسوس کرنے کے لیے آنے والوں کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ پریشا تیزی سے بھاگتی ہوئی آئی۔ پریشے پریشے بیٹا رکو، شمائلہ بیگم نے دیکھا تو فوراً اس کے پیچھے گئیں۔ گارڈ گیٹ بند کر دو، جانے نہ دینا اسے باہر۔ شمائلہ بیگم نے گیٹ کیپر کو آواز دی تو اس نے فوراً گیٹ بند کر دیا۔ کھولو اسے، میرے بابا وہاں روڈ پر ہیں، ان کا بہت خون نکل رہا تھا، انہیں میری ضرورت ہے، کھولو۔ پریشا زور زور سے دروازے پر اپنے ہاتھ مار رہی تھی۔ شمائلہ بیگم تیزی سے اس کی طرف بڑھیں اور اس کے ہاتھوں کو پکڑا۔ ماما ماما آپ آ گئی نا، اسے کہیں دروازہ کھولے، بابا کا خون، بہت خون، پریشا روتے ہوئے بول رہی تھی، جس کی وجہ سے اس سے صحیح بولا بھی نہیں جا رہا تھا۔ بس میرا بچہ، بس بابا چلے گئے ہمیں چھوڑ کر، اب بس صبر کر سکتے ہیں ہم، اور ان کے لیے دعا۔ شمائلہ بیگم نے پریشا کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالوں میں تھامتے ہوئے کہا۔ نہیں ماما نہیں، ابھی بابا آئے تھے جب میں سو رہی تھی نا، وہ آئے تھے، پتہ ہے انہوں نے میرا ماتھا بھی چوما، یہ دیکھیں، پریشا نے اپنے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔
और कह रहे थे मेरी परी बहादुर है, उनके कपड़ों पर खून था मामा, बहुत खून था। मुझे भी उनके पास जाना है मामा, मुझे भी उनके पास जाना है। प्रीशा वापस दरवाजे की तरफ मुड़ी और जोर-जोर से उसे मारने लगी। खोलो, बाबा के पास जाना है मुझे, खोलो इसे। इस्माइला बेगम प्रीशा की हालत देखकर सर पकड़कर रोने लग गईं। नहीं परी, मामा साथ रहेगी अब बस। मामा साथ नहीं तो मामा मर जाएगी। इस्माइला बेगम ने प्रीशा के चेहरे को पकड़ते हुए कहा। मरी परी ने ये बात सुनी तो इस्माइला बेगम के गले लग गई। नहीं मामा, आप नहीं अब नहीं छोड़कर जाना। देखो पापा गुम हो गए मुझसे, मेरा दोस्त मुझसे दोस्ती तोड़कर चला गया, बाप ना जाना, वरना परी का क्या होगा? मामा परी का क्या होगा? परीक्षित दीवाना वार बोल रही थी। उसे मालूम ना था कि पीछे अहमद और सुल्तान साहब खड़े उसकी बातें सुन रहे हैं। अहमद के दिल पर परीक्षे का एक एक आंसू भारी बनकर गिर रहा था। उसका बस नहीं चल रहा था कि वह परीक्षे के सारे आंसू पी ले और उसको अपनी सारी खुशियां दे दे। शुमाइला बेगम ने सुल्तान साहब और हैमर को देखा तो फिर से रो पड़ी। प्रीशा अभी भी शुमाइला बेगम के साथ बच्चों की तरह चिपकी हुई थी। सुल्तान साहब खुद आगे बढ़े और शुमाइला बेगम के सर पर प्यार किया। सब्र करो, सब ठीक हो जाएगा। अल्लाह पाक साजिद के दर्जात बुलंद करे और परी को सब्र अता करे। शुमाइला बेगम परी को लेकर उसके कमरे में चली गई और उसे दवाइयां देकर सुला दिया। कुछ देर बाद बाहर आई तो सब कुल के लिए बैठे थे। अहमद ने सारे इंतजामात संभालते हुए एक बेटे का किरदार अदा किया। जब सब चले गए तो सुल्तान साहब और शुमाइला बेगम प्रीशा के कमरे में बैठ गए। अहमद बाहर सारे काम इख्तिताम पजीर कर रहा था। प्रीशा भी उठ गई थी और बेड की बैग के साथ टेक लगाते हाथों में साजिद साहब की तस्वीर लिए उसे देखी जा रही थी। सुबह से कुछ नहीं खाया पिया, इसने एक पानी का कतरा भी हलक से नहीं गुजारा। शुमाइला बेगम ने प्रीशा की तरफ देखते हुए कहा, बाप का साया एक ठंडी छांव की मानिंद है और परी ने एक बहुत बड़ा सदमा लिया है, क्योंकि इस वक्त वो उनके साथ थी और इसके दिमाग में अभी भी वो सब मनाजिर चल रहे हैं जो इसे बाहर नहीं आने दे रहे। सुल्तान साहब ने प्रीशा की तरफ देखते हुए कहा। प्रीशा इनकी बातों से बेखबर तस्वीर में मगन थी। आपने बिल्कुल ठीक कहा, मैं सोच रही हूँ इसे लंदन भेज दूं कुछ दिनों के लिए, वरना ये डिप्रेशन में चली जाएगी और इसके अलावा अब मेरा है ही कौन। शुमाइला बेगम ने नम आंखों से प्रीशा को देखते हुए कहा, मैं हूँ बेटा, खुद को अकेला मत समझो, हम सब मिलकर प्रीशा को नॉर्मल करेंगे। सुल्तान साहब ने शुमाइला बेगम को दिलासा देते हुए कहा, बहुत शुक्रिया आपका। शुमाइला बेगम ने सुल्तान साहब की तरफ देखते हुए कहा, और आप बिजनेस की टेंशन न लें, इसकी जैसी डील हमारे साथ चल रही थी वैसे ही चलेगी और प्रीशा के नॉर्मल होते ही सारा बिजनेस प्रीशा के हैंडल कर देंगे। सुल्तान साहब ने शुमाइला बेगम को हौसला देते हुए कहा। ठीक है। शुमाइला बेगम उठी और प्रीशा के साथ जाकर बैठ गई। मैं प्रीशा के बाहर जाने का इंतजाम करवाता हूँ और आप फिक्र ना करें, अल्लाह सब बेहतर करेगा। ये कहकर सुल्तान साहब उठ खड़े हुए और बाहर की तरफ बढ़ गए। अभी वो बाहर निकले ही थे कि सामने अहमद उनकी तरफ बढ़ आया। अब कैसी है वो दादा जान? अहमद ने परेशानी से पूछा। बेटा अभी उसका दर्द ताजा है, साजिद साहब की मौत ने उसे अंदर तक खोखला कर दिया है, बस अब तुमने ही उसे संभालना है। सुल्तान साहब ने अहमद के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। मैं कैसे? अभी अहमद बोल ही रहा था कि सुल्तान साहब बोल पड़े। प्रीशा को लंदन लेकर जाना है ताकि वो फ्रेश हो जाए और संभल जाए, और ये जिम्मेदारी तुम्हारी है। अब ये कहकर सुल्तान साहब ने अहमद की तरफ देखा और आगे बढ़ गए। अहमद वही खड़ा सोचता ही रह गया। अहमद ने प्रीशा के कमरे का दरवाजा खोला। प्रीशा शुमाइला बेगम की गोद में सर रखे साजिद साहब की तस्वीर को अपने दिल पर लगाए खामोश आंखों से छत की तरफ देखी जा रही थी। अहमद पहले अंदर बढ़ने लगा, फिर एक पल के लिए रुका और वापस बाहर की तरफ निकल आया। सुल्तान साहब नीचे लाउंज में खड़े अहमद का ही इंतजार कर रहे थे। दादा जान, वो अभी अहमद बोलने ही वाला था कि सुल्तान साहब ने उसकी बात काटी और कहा, घर जाकर बात करते हैं। सुल्तान साहब की बात सुनकर अहमद बाहर की तरफ बढ़ा और गाड़ी में जाकर बैठ गया। सुल्तान साहब भी उसके पीछे पीछे चले और अहमद के साथ वाली सीट पर विराजमान हो गए। अहमद ने गाड़ी स्टार्ट की और घर का रुख लिया। दादा जान आखिर सोच क्या रहे हैं? इनके दिमाग में क्या चल रहा है? अहमद मुसलसल इसी सोच में गुम था। कुछ ही देर में दोनों घर पहुंच गए। सुल्तान साहब गाड़ी से उतरे और सीधा लाउंज की तरफ बढ़ गए। अहमद को भी अपने सवालों का जवाब चाहिए था। वो भी सीधा अब सुल्तान साहब के पीछे चल पड़ा। सुल्तान साहब कुर्सी पर विराजमान हो गए। इतने में एक मुलाजिम तेजी से इनकी तरफ बढ़ा। मुलाजिम को अपने करीब आता देखकर सुल्तान साहब ने उसे कहा, मेरे लिए एक कप चाय और छोटे साहब के लिए फ्रेश जूस ले आओ। मुलाजिम ने सुना तो तेजी से अंदर की तरफ बढ़ गया। अहमद खामोशी से बैठा था, लेकिन इसके दिल में बहुत से सवालों का शोर मचा हुआ था जिसने अहमद को बेसुकून कर रखा था। सुल्तान साहब अभी भी खामोश बैठे अहमद को देख रहे थे, जबकि अहमद खुद पर सब्र किए बैठा था। जब अहमद के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया तो सुल्तान साहब की तरफ देखते हुए बोल ही पड़ा, दादा जान आखिर आप क्या चाहते हैं? एक बार मुझे भी बता दें, मैं फिर नहीं पूछूंगा। अहमद ने खुद को सब्र देते हुए कहा, मैं इसी सवाल का इंतजार कर रहा था बरखुदा। सुल्तान साहब ने हल्की सी मुस्कुराहट सजाते हुए कहा, मतलब? अहमद ने हैरानगी से सुल्तान साहब की तरफ देखते हुए पूछा, मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी और प्रीशा की शादी हो जाए।
سلطان صاحب نے احمد کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ احمد ایک دم چونکا اور سلطان صاحب کی طرف دیکھنے لگا۔ اتنے میں ملازم چائے اور جوس لے کر آ گیا۔ سلطان نے اسے رکھنے کا اشارہ کیا تو اس نے رکھا اور چلا گیا۔ احمد ابھی بھی انہیں دیکھ رہا تھا۔ میں صحیح کہہ رہا ہوں احمد، ساجد صاحب کی بھی یہی خواہش تھی اور میری بھی، اس لیے میں تمہیں اور پریشا کو باہر بھیج رہا ہوں، سلطان صاحب نے چائے کا کپ پکڑتے ہوئے کہا۔ لیکن دادا جان، میں وہ احمد کو کچھ سمجھ نہ آ رہا تھا کہ وہ کیا بولے۔ شمالہ بیگم پریشا کو باہر بھیجنا چاہتی ہے اور میں چاہتا ہوں تم اس کے ساتھ جاؤ، کیونکہ چاہے تمہارا اور اس کا غم الگ ہو لیکن چوٹ ایک جیسی ہی دل پر لگی ہے اور تم اس کے درد کو زیادہ اچھے سے محسوس کر سکتے ہو۔ سلطان صاحب نے چائے کی ایک چسکی لی اور پھر سے حیران ہوتے احمد کے چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا، تم یہی سوچ رہے ہو کہ میں کیسے ایک لڑکی کو تمہارے ساتھ بھیج سکتا ہوں؟ مجھے اپنی پرورش اور خود خون پر اعتماد اور یقین ہے اور امید ہے جب تم دونوں واپس آؤ گے تو کوئی فیصلہ کر کے واپس آؤ گے۔ سلطان صاحب نے اب کی بار احمد کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا، جی دادا جان۔ احمد اس سے زیادہ کچھ نہ کہہ سکا۔ شاید اس کے پاس الفاظوں کا ذخیرہ ختم ہو گیا تھا اور وہ سوالات جو اس کے دل میں تھے ان کے جواب اسے مل چکے تھے۔ اب یہ جوس پیو اور جا کر پیکنگ کرو، میں نے کل شام کی ٹکٹ بک کروا دی ہے۔ میں تھوڑی دیر میں خان's ہاؤس جاؤں گا اور تم بھی میرے ساتھ چلنا، ٹھیک ہے؟ سلطان صاحب نے کہا اور پھر اٹھ کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ احمد وہی بیٹھا اپنی سوچ میں گم خود سے لڑ رہا تھا۔ میں کیسی کشمکش میں پھنس گیا ہوں۔ محبت بھی کرتا ہوں پری سے، لیکن میں اس سے بے وفائی بھی نہیں کر سکتا۔ یا اللہ میری مدد کر، مجھے سیدھا راستہ دکھا اور میری رہنمائی کر۔ احمد نے دل ہی دل میں دعا مانگی اور پھر اٹھ کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔